الإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وملجانا وأولانا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا ریت کے ذرات سے زیادہ پانی کے قطرات سے زیادہ درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقائے نامدار پیکری حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال شیما کے ویر رب کے حبیب جگ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ
وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں، محبت کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اونچی بولے آمین۔ اور آج کے اس مختصر وقت میں جو بات آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے، بیان کرنے کے بعد اللہ رب رحمان سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عربی مہینوں میں جمادی الثانی شروع ہو چکا ہے اور اس کی آج 3 تاریخ ہے۔ آج کے اس مختصر وقت میں ارادہ رکھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی ہستی کا ذکر کروں جن کا اس جمادی الثانی 3 تاریخ کو ہی وصال ہوا، آپ نے پردہ فرمایا۔ کون سی ہستی جن کا ذکر کرنا مقصود ہے، جنہیں سیدہ کہا جاتا ہے۔ آپ سبحان اللہ بولتے جائیں گے تو میں انشاءاللہ وہ القابات آپ کے سامنے رکھوں گا، جنہیں سیدہ کہا جاتا ہے، طیبہ کہا جاتا ہے، طاہرہ کہا جاتا ہے، عابدہ کہا جاتا ہے، صالحہ کہا جاتا ہے، ذاکرہ کہا جاتا ہے، محدثہ کہا جاتا ہے، مفکرہ کہا جاتا ہے، جنہیں قائمہ کہا جاتا ہے، جنہیں عالمہ کہا جاتا ہے، جنہیں عفیفہ کہا جاتا ہے، جنہیں زکیہ کہا جاتا ہے، جنہیں سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، جنہیں زہرا کہا جاتا ہے، جنہیں خاتون جنت کہا جاتا ہے، جنہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ کہا جاتا ہے، جنہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور کی محبوبہ بیٹی ہیں آپ، وہ بیٹی ہیں جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زہرا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا میرے یہ جگر کا ٹکڑا ہے میری بیٹی۔ اور سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور جتنے عالمین ہیں تمام عالمین کی خواتین اور عورتوں کی سردار میری بیٹی سیدہ زہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج بڑے گھرانے کی بات چھیڑ بیٹھا ہوں، ہماری تو اوقات نہیں ہے، وہ گھر حضور کا بہت بڑا ہے اور کچھ نسبت جو مجھے بھی حاصل ہے، بس اسی کے وسیلہ اور صدقہ سے دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہنا۔ یا رب العالمین، آج حضور کی سیدہ بیٹی کا ذکر ہم نے کرنا ہے تو ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا، اور اگر جانے انجانے میں کوئی الفاظ ایسے ادا ہو جائیں کہ جو ان کے شایان شان نہ ہوں تو یا رب العالمین ہماری پکڑ نہ کرنا، ہمیں درگزر کرنا، ہمیں معاف فرما دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب اعلان نبوت کیا تو
اعلان نبوت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ پاک سے نوازا، آپ کی اس بیٹی سے نوازا۔ خالق کائنات مالک کائنات نے، آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پہلے نبیوں کی نبوتیں ختم ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کے بعد، اور حضور اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی مٹی گوئی ہوئی تھی، یہ آپ بارہا علماء سے سن چکے ہیں۔ آپ تب بھی نبی تھے، نہ صرف نبی تھے بلکہ ختم نبوت کا آپ نے تاج پہن لیا ہوا تھا، آپ خاتم النبیین بنا دیے گئے تھے، اور ساری خدائی کو سمیٹ کر، ساری خدائی کے پروگرام کو، سارے کے سارے پروگرام کو سمیٹ کر اللہ نے ایک نقطے پر اکٹھا کر دیا۔ وہ نقطہ کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر، اب دنیا خلقت میری ہے اور امت تیری ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ساری کی ساری، دیکھو نا، پہلے انبیاء کوئی ایک شہر کے لیے آتے تھے، کوئی ایک کنبے قبیلے کے لیے، کوئی ایک گھرانے کے لیے، کوئی ایک بستی کے لیے، لیکن جب حضور کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ محبوب آپ قریش کے لیے نبی بن کے آئے ہیں یا آپ ہاشم گھرانے کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ فرمایا نہیں، پوری کائنات بلکہ پورے عالمین کے لیے آپ نبی بن کر کے آئے ہیں، اور اس نقطے پر سارا پروگرام خالق کائنات نے سمیٹ دیا۔ فرمایا محبوب، اب دنیا خلقت ساری کی ساری میری ہے پر امت ساری کی ساری تیری ہے۔ فرمایا میرا پیغام تو دے، تیرا پیغام میں دوں گا۔ دیکھتے نہیں، ہر نبی نے بتایا کہ ہمارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں اسمہ احمد، جن کا نام احمد ہوگا، ہر نبی نے کہا۔ فرمایا محبوب میرا پیغام تو دے، تیرا پیغام ہم نے دیا، اور خدا میرے جیسا کوئی نہیں، مصطفیٰ تیرے جیسا بھی کوئی نہیں۔ فرمایا محبوب رحمت میری ہوگی، شفاعت تیری ہوگی۔ کیوں جی، جنت میں تو سب نے جانا ہے، پروگرام ہے نا جنت میں جانے کا، تو انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ تو اب وہاں پر جنت میں جانے کے لیے شفاعت حضور کی ہونی ہے، آقا کی شفاعت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا، یہ بہت ضروری ہے۔ فرمایا رحمت میری ہوگی، محبوب شفاعت تیری ہوگی۔ اور فرمایا میرے محبوب پیغمبر، تنہا خدا نے تنہا نمائندہ بنا کر کے تجھے بھیجا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ربوبیت میں، اور فرمایا مصطفیٰ تو بھی وحدہ لا شریک ہے اپنی رسالت اور نبوت میں۔ ثانی خدا کا بھی کوئی نہیں اور ثانی مصطفیٰ کا بھی کوئی نہیں، شریک خدا کا بھی کوئی نہیں اور شریک خدا کا مصطفیٰ کا بھی کوئی نہیں، شک و شبہ اللہ کی ذات میں بھی کوئی نہیں، شک و شبہ مصطفیٰ کی ذات میں بھی کوئی نہیں۔ جو شک کرے پھر وہ دائرہ اسلام میں تو رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ فرمایا عیب وہاں بھی کوئی نہیں، عیب یہاں بھی کوئی نہیں، اور نقص وہاں بھی کوئی نہیں، نقص بولے نا، نقص وہاں بھی کوئی نہیں، نقص یہاں بھی کوئی نہیں، اور میں قربان جاؤں جسم وہاں نہیں، سایہ یہاں نہیں۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو تنہا بنا کے بیچا ہے، میرے نبی کا کوئی ثانی نہیں۔ وہ آپ جانتے ہیں نا، وہ قادیان کا ایک گانا اٹھا تھا اور وہ کہنے لگا جی مینوں بھی نبی منو تے ہے کانا، تو کہندا مینوں نبی منو، نبی ہوئے تے عیب والا ہوئے، عیب والا ہوئے تے نبی ہوئے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ میں اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ محفل پہ جا رہا تھا، تو وہ موٹر وے پر میں گاڑی چڑھانے لگا، تو مجھے وہ جب ٹول پلازے پہ ہم وہ کار لیتے ہیں نا موٹر وے پہ چڑھتے ہوئے، تو انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب گڈی سائڈ تے لاؤ۔ میں گڈی سائڈ تے لا لی، تو کہہ لگے جی نہیں تہاڈی گڈی موٹر وے تے نہیں چڑھ سکتی۔ میں کہا کیا ہوا یار، گاڑی میری نہیں ہے،
ٹائر میں نے دیکھے ٹائر بھی ٹھیک ہیں. میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے حضرت صاحب تہاڈی گڈی دی نا ایک بتی بند ہے تے بتی گل ہوئی ہوئے تے گڈی جڑی ہے موٹر وے تے نہیں چڑھ سکتے. میں دیکھیا میں کہ یار وہ واقعی بتی بند ہے. تو میں اگوں بونٹ کھولیا تو میں تار تور ہلائی تے وہ تار ہلی سی لائٹ چل پئی. وہ کہنے لگے جی ہوں تسی جا سکتے ہو. میں سٹیئرنگ تے بیٹھیا میں ایکسیلیٹر نپیا تے میرے دل 'چ خیال آیا میں کہ بس ہونے ایک بتی گل ہوئے تو موٹر وے تے گڈی نہیں چل سکتی, ایک اکھ گل ہوئے تو نبوت دی سڑک ہوتے نبوت کیویں چل سکتی ہے؟ یہ تو دنیا دی مثال ہے. دنیا دی پولیس نہیں چلن دے دی ایک اکھ والی گڈی, تو فرشتیاں ایک اکھ والا نبی چلن دینے. وہ کہتا جی میں نبی ہاں مینوں نبی منو. تے وہ کسی عالم دین دے تے چڑھ گیا. میں اکثر ایک بات کیا کرتا ہوں کہ اگر فتنوں سے بچنا ہے نا, اس ٹائم بھی بہت فتنے ہیں دنیا کے اندر, ہمارے پاکستان میں بالخصوص بڑے فتنے ہیں. اگر فتنوں سے بچنا ہے تو علماء سے جڑے رہو. علماء سے جڑے رہو گے فتنوں سے بچے رہو گے. جیسے علماء کو چھوڑ کے حضرت قبلہ علامہ گوگل صاحب کے ہاتھ چڑھو گے نا, جانتے ہیں علامہ گوگل کے ہاتھ چڑھو گے نا تو پھر گمراہی ہوگے. پھر علامہ گوگل آپ کو لے کے جائے گا مرزے کی طرف, وہ یہ جیلم کا مرزا, کبھی قادیان کی طرف, کبھی کہیں. علامہ گوگل صاحب کے پیچھے نہیں چلنا, اپنے علماء سے جڑے رہو اگر ہدایت میں رہنا ہے اور فتنوں سے بچے رہنا ہے. تو کسی عالم دین کے ہاتھ چڑھ گیا تو وہ کہنے لگے کہ شرم کر, کوئی ڈب مار, تیرا نام ہے غلام احمد, تو اپنے نام دی لاج رکھ لے. نام تیرا غلام احمد ہے تو کہنا میں نبی ہوں. شاطر بڑا سی جڑا قادیانی سی نا, شاطر بڑا سی مرزائی, دماغ بڑا تیز سی. کہنے لگا تو انہوں پتہ نہیں, میرا نام ہے غلام احمد, میں احمد دی انی غلامی کیتی ہے کہ میں اس مرتبے تے فائز ہو گیا. لوجیکل گل کیتی نا. تو جڑے اگے کھلوتے سی انہوں دا نام سی ثناء اللہ. وہ کہنے لگے اچھا میرا نام ہے ثناء اللہ, میں اللہ دی انی ثنا کیتی ہے, میں تینوں نبی بنا کے نہیں بھیجا, تو منہ چک کے کتھوں آ گئے ہیں؟ یہ لوجیکل جواب ہوتا ہے, الزامی جواب ہوتا ہے. لوگوں نے کیا ہوئے, انہیں تو نبوت کا دعویٰ کیتا سی, انہیں خدائی کا دعویٰ کر دیتا ہے. اس نے کہا نہیں میں نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. علم کی بات اس سے کی جاتی ہے جنہوں علم پچے, تو جنہوں علم پچنا نہیں انہوں جنہ مرضی علم سناؤ انہوں سمجھ کوئی نہیں آندی. جڑے یہ جیاں کہتے ہیں مسئلے والے نو مسئلہ سمجھاؤ تو جڑا ٹسلا کرے انہوں ٹسلے نہ دسو کہ شاید انہوں گل سمجھ آ جائے. جنہیں ٹسلا کرنا ہے نا انہوں جنہیں مرضی مسئلے دسو انہوں سمجھ کوئی نہیں آندی. وہ کہتا ہے میں نہ مانوں تو پھر اے جے نو تسی پاویں پورا قرآن سنا دیو انہوں کوئی سمجھ نہیں جے آندی. بہرحال بات دور نہ نکل جائے. فرمایا وہاں جسم نہیں ہے اور یہاں سایہ نہیں ہے, تنہا خدا نے محبوب کو تنہا بنا کر بھیجا ہے. اور محبوب کائنات علیہ السلام کو پھر گھرانہ ایسا دیا اور ایسا ماڈل بنا کر کے حضور کے گھر والے دیے کہ پوری کائنات میں جس طرح حضور کی مثل نہیں ہے, حضور کی اہل بیت کی بھی مثل نہیں ہے. اللہ اکبر. کیسے نمونے عطا کیے پوری کائنات کے لیے محبوب کے گھرانے کے اندر. فرمایا اگر کوئی بیوی ہے تو اس کے لیے نمونہ میرے محبوب کی بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. اگر کوئی بیٹی ہے تو اس کے لیے نمونہ محبوب کی بیٹی زہرا پاک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کوئی داماد ہے تو اس کے لیے داماد عثمان و علی جیسے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور اگر کوئی بیٹا ہے تو اس کے لیے بیٹے حسنین کریمین جیسے ہیں. اور اگر کوئی سسر ہے تو حضور کے یار ابو بکر و عمر جیسے سسر ہونے چاہیے. حضور سے جو جڑے پوری کائنات کے لیے نمونہ بنا دیا. جس طرح حضور کی ذات نمونہ ہے, فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. میرے نبی کی زندگی ساری کائنات کے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے. اسی طریقے سے حضور کے ساتھ جڑ جانے والا ہر ایک انسان ساری کائنات کے لیے نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے.
اب آپ اس پہ فتویٰ لگا سکتے ہیں یا آپ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے حضور کے گھر والوں کو اسوہ حسنہ کیوں کہہ دیا یا صحابہ کو کیوں کہہ دیا؟ تو یہ میں نے جذبات میں آ کر نہیں کہا، حضور کے فرمان کے مطابق کہا ہے۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میری سنت کو ماننا بھی واجب ہے، میرے خلفاء کی سنت کو بھی ماننا واجب ہے۔ تو صحابہ بھی اسوہ حسنہ ہو گئے ان کی زندگی۔ پھر فرمایا ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و اہل بیتی، فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے، چھوڑو گے نہیں، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ تو پھر اہل بیت بھی اسوہ حسنہ ان کی زندگی ہو گئی۔ تو میں نے جذبات کی روح میں بہہ کر بات نہیں کی، بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، آقا کے فرمان کے مطابق یہ بات رکھی ہے کہ جس طرح حضور کی ذات اسوہ حسنہ ہے، اسی طریقے سے حضور کے اہل بیت کی ذات بھی اسوہ حسنہ ہے، حضور کے صحابہ کی ذات بھی اسوہ حسنہ ہے۔ اور بات دور نہ نکل جائے، میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ خالق کائنات مالک کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کے گھر والوں کو آپ کی اہل بیت سے جو غلاظت ہے، پلیدی ہے، اس کو دور کر دیا ہوا ہے، یہ قریب نہیں آ سکتی غلاظت اور پلیدی۔ اور یہاں پہ بات میں یہ بھی کروں گا، میں نے پچھلے جمعہ میں بات عرض کی تھی کہ مکھی کو اجازت نہیں ہے کہ حضور کے جسم اطہر پہ بیٹھے، یاد ہے؟ اور مکھی کو اجازت نہیں کیونکہ وہ حضور کے لباس پہ بیٹھے، مکھی کو اجازت نہیں حضور کے بستر پہ بیٹھے کیونکہ مکھی ناپاک ہے، حضور کا جسم پاک ہے، مکھی ناپاک ہے، حضور کا لباس پاک ہے، مکھی ناپاک ہے، حضور کا بستر پاک ہے۔ جس طرح حضور کی ذات، حضور کے لباس، حضور کے بستر تک کو خالق کائنات نے پاک کر دیا، ناپاک مکھیوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا میرے محبوب صرف تیری ذات ہی پاک نہیں کی میں نے، بلکہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، میں نے تیرے گھر والوں کی ذات کو بھی اسی طریقے سے پاک کر دیا ہوا ہے۔ اور پھر زہرا پاک کی ذات تو سبحان اللہ، اہل دل نے کیا خوب انداز میں بات کہی ہے، بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس کو سر تمہارے لیے ہے۔ اگر آپ سبحان اللہ بولیں گے تو یہ منقبت پڑھو، کیونکہ بات یہ سبحان اللہ آپ نے میرے لیے نہیں کہی ہے، جس ذات کی بات کر رہے ہیں یہ سبحان اللہ اس ذات کے لیے، میری کوئی اوقات نہیں میں کہوں کہ میرے لیے سبحان اللہ کہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ گٹر کا کیڑا بھی مجھ سے اچھا ہو، میں اس سے بھی گرا ہوا ہوں، یہ میری ذات ہے، میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، میں اپنے لیے کبھی نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہو، میں جس ذات کا ذکر کر رہا ہوں سبحان اللہ اس ذات کے لیے ہونی چاہیے، اور جتنی ذات بابرکت ہے سبحان اللہ بھی اتنی محبت سے ہونی چاہیے۔ بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس کو سر تمہارے لیے ہے، تیری سلطنتی کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہے۔ بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و سر تمہارے لیے ہے، تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی، ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے، جبریل جن
قدم چومتا ہے، کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے ہے جبریل جن کے قدم چومتا ہے، کھڑے وہ پیغمبر تمہارے لیے ہے۔ تو حسن حیا ہے، تو نور رضا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے۔ تو حسن حیا ہے، تو نور رضا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے۔ حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہے۔ حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہے۔ بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہے۔ اور کون سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی، ایک جگہ فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ایک جگہ فرمایا میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، اور آقا کائنات نے فرمایا یؤذینی ما اذاہا ویغضبنی ما اغضبہا، فرمایا جس نے میری بیٹی کو تکلیف دی گویا ایسے ہی ہے اس نے میں محمد کو تکلیف دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا جس نے میری بیٹی سے بغض رکھا، میری بیٹی سے، وَيُغْضِبُنِي مَا أَغْضَبَهَا، فرمایا میری بیٹی سے بغض رکھنے والا ایسے ہی ہے جیسے میں محمد کے ساتھ وہ بغض رکھ رہا ہے، میرے ساتھ وہ بغض کرتا ہے جس نے میری بیٹی کے ساتھ رکھا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نسل جو ہے وہ باپ سے چلا کرتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یوں بازو مبارک، آپ کے دست مبارک میں آپ کے لخت جگر، آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے پردہ کیا، آپ وفات پا گئے، آپ نے بیٹے کو یوں اٹھایا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے ہیں۔ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں نہ بچتے، کیونکہ اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے اور اللہ وہ تینوں کو لے گیا۔ یہ خالق کی حکمت ہے، کیونکہ اگر آپ کے صاحبزادے حیات رہتے تو لوگوں نے کہنا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا نبی ہوتا ہے، تو حضور پردہ فرما جاتے، لوگ کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹے ہیں وہ ان کے بعد نبی بنیں گے، لیکن ختم نبوت کا تاج حضور کے سر پہ سج چکا ہے، تو یہ شبہ بھی کسی کے دل میں نہ آئے، یہ گمان بھی کسی کے دل میں نہ آئے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا نبی ہوگا۔ تو خالق کی یہ حکمت تھی، وہ حضور کے بیٹوں کو لے گیا۔ اب حضور کے یوں دست مبارک میں آپ کے بیٹے کی لاش مبارک ہے، وفات پا چکے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ محمد کے بیٹے نہیں بچتے، یہ دم کٹے ہو گئے معاذ اللہ۔ کیا مطلب؟ اب ان کی نسل نہیں چلے گی، نسل بیٹوں سے چلا کرتی ہے، اب چونکہ بیٹے نہیں رہے ان کی نسل آگے چلے گی نہیں، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ خالق کائنات نے فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ محبت سے پھر بولیں سبحان اللہ۔ فرمایا محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمانی ہے۔ اور خیر کثیر کے تراجم بہت زیادہ ہوئے، مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی ہے۔ اس میں ایک تفسیر ہمارے آج کے عنوان کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے۔ فرمایا خیر کثیر کا ایک معنی یہ ہے، محبوب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا،
آپ کی اولاد اور نسل آگے نہیں چلے گی، محبوب پیغمبر آپ کی اتنی نسل چلاؤں گا کہ کائنات میں سب کی نسلیں مٹ جائیں گی، آپ کی نسل قیامت تک نظر آئے گی۔ تو کیسے؟ حضور نے فرمایا سب کی نسل ان کے بیٹوں سے چلا کرتی ہے، اللہ میری نسل میری بیٹی سے آگے چلائے گا۔ اب آپ کو اس وقت چلیں، ہم پوری دنیا کا میں نہیں پوچھتا، صرف پاکستان میں ابو جہل کی کوئی اولاد نظر آتی ہے؟ ابو لہب کی، کوئی عتبہ شیبہ کی، ان کافروں کی کوئی اولاد کہتی ہو ہم ابو جہل کی لڑی میں سے ہیں؟ لیکن سادات ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ کوئی حسنی سید آپ کو ملے گا، کوئی حسینی سید آپ کو ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کریم نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب میں نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمانی ہے، کائنات میں اتنی لمبی اولاد اور نسل کسی کی نہیں چلے گی جتنی اولاد کا سلسلہ محمد آپ کا چلے گا۔ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور خیر کثیر فرمایا محبوب دنیا میں کسی کا اتنا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا جتنا نام دنیا آپ کا لے گی۔ اب میں اگر اس طرف آ جاؤں تو عنوان سے ہٹ جاؤں گا، لیکن صرف اشارہ کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں اذانیں ہو رہی ہیں، نہیں ہو رہی؟ تو بولے کر رہے نا، مجھے پتہ لگے آپ میرے ساتھ جاگتے بیٹھے ہیں، وگرنہ میں سمجھوں کہ میں اکیلا ہی بیٹھا ہوں۔ اور جویں کو مولوی صاحب سی نا تو اکھاں بند کر کے خطاب کری جا رہے سن، وہ ایک بندہ اٹھیا، دوجا اٹھیا، تیجا اٹھیا، سارے اٹھ کے چلے گئے، ایک سپیکر والا بیٹھا رہ گیا۔ مولوی صاحب نے اکھاں کھولیاں تے وہ کہنے لگے یار بڑی گل ہے، ساری دنیا چلے گی تو کلہ ہی سوندا پیا۔ وہ کہنا مولوی صاحب تقریر ختم کرو، میں سپیکر لے کے جانا ہے۔ تو یہ صاحب نہ ہوئے کہ تسی کہو کہ مولوی صاحب اسی چلنے ہیں۔ جاگتے رہیں، ساتھ جواب دیتے رہیں، مجھے پتہ چلے کہ آپ بھی ہمتن گوش ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور سبحان اللہ بولے ذرا۔ پوری دنیا میں اذانیں ہو رہی ہیں، اور اگر میں اس کا تسلسل آپ کو سنانا شروع کروں نا کہ دنیا کے ایک کونے ملک سے اذان ابھی ختم نہیں ہوتی تو دوسرے ملک میں شروع ہو جاتی ہے، اور ابھی فجر کی اذانوں کا ٹائم ختم نہیں ہوتا تو اس ملک میں ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ پوری دنیا میں ایک ہی نعرہ گونج رہا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ اور اشہدو ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمانی ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، تو آپ کی والدہ کہنے لگی، کہتی ہیں حذیفہ کتنے دن ہو گئے تم حضور سے ملنے نہیں گئے؟ یہ صحابہ کی محبت ہے، یہ بھی مائیں تھی۔ کہا کتنے دن ہو گئے تم حضور سے ملنے نہیں گئے؟ فرمایا ماں بڑے دن ہو گئے میں حضور کی ملاقات کے لیے نہیں گیا۔ تو وہ فرمانے لگی بیٹا اگر تو حضور نہ مل کے آیا نا تو میں تیرے نہ گل نہیں کرنی، میں تیرے نہ کلام نہیں کرنا جے تو حضور نہ مل کر کے نہ آیا، کیونکہ صحابہ کو پتہ ہے کہ دل کو سکون اور قرار ملتا ہے تو وہ حضور کے دیدار سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے ایک بات یاد آئی، چلو ملتی ملتی ساتھ کروں۔ حضور نے فرمایا جس نے میری زیارت کی اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ، بولیں جہنم کی آگ حرام کر دی۔ فرمایا حضور جب آپ پردہ فرما جائیں گے تو تب کیا ہوگا؟ فرمایا جس نے پھر میری قبر کی زیارت کی اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ پھر میں یوں نہ کہہ دوں سارا پیار زمانے دا اوندے پیار تو بارے دیا، نہیں اونچی بولو سبحان اللہ۔ سارا پیار زمانے دا اوندے پیار تو بارے دیا، جند جان مٹھل مدنی من ٹھار تو بارے دیا۔ سارا پیار زمانے دا انہیں پیار تمہاری دیا، جند جان مٹھل مدنی من ٹھار تمہاری دیا۔ میں روشنی اکھیاں دی روزے تو فدا کر کے، میں روشنی اکھیاں دی اندے روزے تو فدا
فدا کر کے گلدستے درود دے ان دربار تو وارے دیا جنت میں اسی منظر چند تاریاں دے جلوے تسی سبحان اللہ گھر جا کے کہنا جنت میں اسی منظر چند تاریاں دے جلوے میں گنبد خضرا دے سنگار تو وارے دیا اللہ اکبر فرمایا حذیفہ کتنے دن ہو گئے حضور سے نہیں مل کر آئے اگر تم نہ مل کے آئے تو میں نے تیرے سے بات نہیں کرنی کلام نہیں کرنا فرمایا ماں آپ ناراض نہ ہوں میں نہ ابھی جاتا ہوں اور حضور کی ملاقات کو آقا سے ملاقات بھی کرتا ہوں دیدار بھی کرتا ہوں اور آقا سے دعا بھی کرواؤں گا اللہ تیری اور میری بخشش کرے اب یہاں بھی ایک بات سمجھنا اگلی بات سمجھنا آسان ہوگی حذیفہ اپنے گھر میں کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں میں جاتا ہوں دیدار بھی کروں گا تیری اور اپنی بخشش کی دعا بھی کرواؤں گا آ گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے مغرب کا وقت تھا مغرب کی نماز پڑھی حضور اپنے ذکر و اذکار میں مشغول رہے آپ ذکر کرتے رہے اور عشاء کا وقت ہو گیا مغرب کے بعد ذکر کرتے رہے اور بولیں عشاء کا اللہ کرے اللہ سانو بھی توفیق دے اسی مسیح اتنا ٹائم دے دئی ہے اسی تے ادھر سلام پھردا تے میں بعض دفعہ ہلے منہ بھی ادھر نہیں کردا تے دگڑ دگڑ آواز آندی تے دنیا غائب کوئی ایڈی کیڑی کالی ہے یار اگر ٹائم کٹ کے آ گئے ہو مسجد اندر تو 2-4 منٹ ود دے دیو آقا نے فرمایا جتنی دیر تک بندہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے رحمتوں کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں تو دے دیا کرے بھائی تھوڑا سا ٹائم کوئی فرق نہیں پڑتا اتنی کون سی جلدی ہے مجھے پتہ کوئی جلدی نہیں ہوتی جہاں 2 منٹ زیادہ دیے جا سکتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے آقا نے عشاء کا وقت کیا عشاء کی نماز پڑھائی اب حضرت حذیفہ نے حضور سے کچھ نہیں کہا بس حضور کا دیدار کر رہے ہیں کلام نہیں کیا مسند احمد اور سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر نہیں دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے آنے والا حذیفہ ہے میں نے جو بات کہی ہے آپ وہاں پہ پہنچے نہیں فرمایا میرے پیچھے آنے والا حذیفہ ہے ابھی حضور نے مڑ کے نہیں دیکھا حضرت حذیفہ نے بتایا نہیں آقا فرماتے ہیں حذیفہ ہے فرمایا جی حضور جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا ہوں آپ نے فرمایا حذیفہ جا اللہ تیری بھی بخشش کرے تیری ماں کی بھی بخشش کرے سمجھیں یہ گھر سے کہہ کے چلے تھے کہ دعا کرواؤں گا آ کے کہا نہیں دعا کروائی نہیں محبوب نے فرمایا حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے تیری ماں کی بھی بخشش کرے حضور نے فرمایا حذیفہ ابھی تم نے دیکھا ہے ایک فرشتہ آیا تھا فرمایا حضور بالکل میں نے دیکھا آپ سے ملاقات ہوئی وہ بیٹھا رہا آپ نے فرمایا جانتے ہو وہ فرشتہ کون ہے فرمایا نہیں حضور میں نہیں جانتا فرمایا وہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا آج اللہ کی اجازت لے کر کے پہلی بار اترا ہے اور وہ کیوں آیا ہے اب اس کا پس منظر بھی ذرا سن لیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے نا تو ہر فرشتے کی خواہش تھی کہ ہم حضور سے ملاقات کریں ہم حضور سے مصافحہ کریں حضور سے ملیں یہ فرشتے دور کھڑے تھے اور فرشتوں کی تعداد تھی رش تھا ان کے دل میں خواہش تھی میں حضور سے ملاقات کروں لیکن ملاقات کر نہ سکے تھے انہوں نے خالق سے کہا یا اللہ کدی پروگرام بنے کدی اجازت ہوئے تے میں جاواں حضور دا دیدار کر کے آواں تے خواہش فرشتے دی ہوئے تو ملاقات حضور دا شوق ہوئے میں آج بھی کہتا ہوں جس کے دل میں آج بھی حضور کے ملاقات کا شوق ہے اللہ اس کو کبھی رد نہیں ہونے دیتا شوق دل میں رکھو شوق دل میں رکھو 2 کاموں میں ایک کام ضرور ہوگا
یا مصطفیٰ اپنے در پہ بلا لیں گے یا اس کی خواب میں آ جائیں گے۔ شوق ہونا چاہیے حضور کی ملاقات کا، شوق ہونا چاہیے حضور کے دیدار کا۔ تو دیدار ضرور ہوتا ہے، جب بھی ہو یہ مالک کی مرضی ہے۔ سائیں جدو عطا کر دیں، یہ تو سائیاں دی مرضی ہے نا، سائیں جدو عطا کر دیں، لیکن شوق ہونا چاہیے تھا دل اندر ملاقات تھا۔ فرشتے نے خواہش کی، یا اللہ اس دن تو ملاقات نہیں کر سکا، کبھی اجازت ہو نا تو میں جاؤں، دیدار کر کے آؤں، دل کو سکون پہنچاؤں، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کے آؤں۔ آج پھر تڑپ اٹھے، فرمایا یا اللہ دینا اجازت میں جاواں، اجازت دے میں جاواں۔ خالق نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے اجازت ہے، زمین پر جا، ملاقات بھی کر کے آ، اور ساتھ میرا ایک پیغام بھی لے کے جا۔ آپ سبحان اللہ کہیں تو وہ پیغام سناؤں؟ فرمایا یا رب العالمین پیغام کیا ہے؟ فرمایا زمین پر جا اور میرے محبوب سے کہنا ہے، یہ پیغام میرے نبی کو دینا ہے، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ فرمایا میرے محبوب کو پیغام دو، آقا آپ کا بیٹا حسن بھی، آپ کا بیٹا حسین بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی حدیث تو آپ نے بارہا علماء سے سنی ہوئی ہے، پیچھے کا پس منظر آج میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ فرمایا یہ پیغام لے جاؤ کہ آپ کے حسنین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور دوسرا پیغام میرے محبوب کو دینا ہے، وَأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، آپ کی لخت جگر بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ اور اعلیٰ حضرت تڑپے، فرمایا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ۔ میں کہا کرتا ہوں حضور کی یا حضور کے گھرانے کی بات ہو، اعلیٰ حضرت چپ رہیں یہ نہیں ہو سکتا، اور اعلیٰ حضرت کی بات ہو سنی چپ رہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہو پکا سنی، اعلیٰ حضرت کا دامن وہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ سنیوں کے دل میں جو عشق کی شمع جلائی ہے وہ اعلیٰ حضرت نے جلائی ہے۔ ایسے تو نہیں نہ نعرہ لگتا کہ عشق و محبت، عشق و محبت نہیں، ایڈی والی سنی مینوں نہیں چاہیے دے، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، یہ نعرہ ایسے نہیں لگتا۔ فرمایا سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لا سلام، جان احمد کی راحت پہ لا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لا۔ وآخر دعوانا